کلو نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ حضرات گرامی، موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے، موت تو ایک بھیانک لفظ ہے۔ موت کا لفظ سنتے ہی اچھے کے جسم سے روٹا روٹا سطر ہو جاتا ہے۔ موت کا لفظ سنتے ہی اچھوں کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگتا ہے۔ حضرات گرامی، موت تو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی آئی ہے۔ حضرات، موت جب آتی ہے تو کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتی ہے، موت جب آتی ہے تو کسی کی جوانی کو نہیں دیکھتی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کی بیوی بدبا ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا گھر برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا گلشن برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا گھر اجڑ رہا ہے، بلکہ موت کا وقت آتا ہے تو وہ ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتی ہے، انسان کے جسم سے اس طرح روح نکال دیتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے ہوتی ہے ابتدائے عالم کی انتہائی کے لیے، ہوتی ہے ابتدائے عالم کی انتہائی کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے وصف ہے فنا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے وصف ہے فنا کے لیے۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے تو بار بار اپنی زبان پر لفظ موت کا لاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، تو مجھے موت دے دیتا تو کہیں اچھا ہوتا، روز روز کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی، روز روز کی مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا۔ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اس میں ہماری ماں بہنیں آگے ہیں، کیونکہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو ڈر خوف سب بھول جاتی ہیں اور منہ میں جو آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ایک بڑھیا تھی جو جنگل جایا کرتے تھے، جنگل سے لکڑی کا گٹھا سر پر واپس گھر لایا کرتے تھے۔ روز روز کا یہ معاملہ تھا، بڑھیا کافی پریشان ہو چکی تھی۔ ایک روز بڑھیا جنگل سے لکڑی کا گٹھا سر پر گھر واپس لا رہی تھی کہ راستے میں لکڑی کا گٹھر گر گیا۔ بڑھیا بار بار لکڑی کے گٹھر کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی حضرات گرامی، مگر لکڑی کا گٹھر نہیں اٹھ پا رہا تھا۔ بڑھیا کافی پریشان ہو کر کہنے لگی اے میری موت، تو کہاں ہے؟ تو آ جاتی تو کہیں اچھا ہوتا، روز روز کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی، روز روز کی مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا۔ بڑھیا آگے بڑھتی گئی، بار بار اپنے زبان پر لفظ موت کا لاتی رہی۔ ایک درخت کے نیچے بڑھیا آرام کی نیند سے بیٹھ گئی، اتنے میں ایک انسانی شکل میں نمرود بن کر آیا اور بڑھیا سے کہنے لگا۔ بڑھیا نے کہا تم کون ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا اے بڑھیا، تو مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی ملک الموت ہوں جسے تو ابھی بلا رہی تھی، میرا ہی نام اجرائیل علیہ السلام ہے۔ اتنا سننا تھا بڑھیا کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا، ایک ایک روٹا روٹا سطر ہو گیا۔ بڑھیا کافی پریشان ہو کر کہنے لگی میں آپ کو بلا تو ضرور رہی تھی، مگر اس لیے نہیں، یہ میرا لکڑی کا گٹھر اٹھا کے میرے سر پر رکھ دو۔ حضرات گرامی، موت کو یاد کرنے والی بڑھیا کا حال تو معلوم ہو گیا۔ حضرات، موت جب آتی ہے تو کسی کے نہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے نہ جوانی کو دیکھتی ہے، موت کے آگے کسی کا نہ بہانا چلے گا نہ کچھ چلے گا۔ موت جب آتی ہے تو وہ ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ موت سے کس کو رشتے گاری ہے، کہ موت سے کس کو رشتے گاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔